نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، اور مت تم سب قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقہم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کان خطأ کبیرا، ہے گناہ بہت بڑا۔ ولا تقربوا، اور مت تم سب قریب جاؤ، الزنا، زنا کے، انہ، بے شک وہ، کان ہے، فاحشہ، بے حیائی، وساء سبیلا، اور برا راستہ۔ ولا تقتلوا، اور مت تم سب قتل کرو، النفس، جان کو، التی، جسے، حرم اللہ، حرام کر دیا اللہ نے، مگر، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، ومن قتل مظلوما، اور جو قتل کیا گیا مظلومی کی حالت میں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خشیتی، تقتلو، قاتل، قتل، مقتول، خشیتی، خشیت الہی، خطأ، خطا، خطا کار، خطائیں، کبیراً، کبیر، اکبر، مکبر، تکبر، تقرب، قرب، قریب، مقرب اور تقرب، الزنا، زناکاری، زانی اور زانیہ، فاحشۃً، فحش، فحاشی، فواحش، ساء، علماء سوء، اعمال سیئہ اور سوء ظن، سبیلا، فی سبیل اللہ، اللہ کوئی سبیل نکالے گا، مظلوماً، ظلم، ظالم، مظلوم اور مظالم کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کا ورڈ صرف ایک ہے، املاک، مفلسی کے۔ تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل گناہ ہے بہت بڑا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں اور تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ موجودہ دور کی منصوبہ بندی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ رازق ذات، رزق دینے والی ذات صرف اسی کی اپنی ہے۔ ہر چرند پرند، انسان، حیوانات کو رزق دینے والا وہی ہے۔ ہمیں اس کی سب سے بڑی مثال پرندوں سے ملتی ہے، جانوروں سے ملتی ہے کہ وہ کبھی اپنا رزق جمع نہیں کرتے، بلکہ اللہ پر توکل ہے، وہ صرف اپنا ایک دن کا غلہ، کھانا، اناج کھاتے ہیں اور اگلے دن پھر اپنی مزدوری پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم انسان اللہ پر توکل نہیں کرتے، ہمارا توکل بہت کمزور ہے، اس لیے ہم پلاننگز کرتے ہیں کہ اولاد اتنی ہوگی تو ایسے ہوگا۔ باپ کو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں خرچے کہاں سے پورا کروں گا، اور ماں کو یہ وہم یا یہ خیال کہ میری صحت خراب ہو جائے گی۔ ہاں، اس صورت میں اجازت ہے، اگر عورت کو کوئی ڈاکٹر نے میڈیکلی منع کر دیا کہ اگر اور بچہ پیدا ہوا تو خدا نخواستہ وہ بیمار ہو جائے گی یا جان دے بیٹھے گی، تو اس صورت میں جائز ہے۔ باقی جو ہمارا فیشن کلچر ہے، اس میں نہیں اجازت کہ ہم اس طرح کے کام کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور ہدایت پر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ بعض اوقات جو پری پلانڈ نہیں ہوتا بچہ، پریگننسی ہو جاتی ہے تو عورتیں یا اپنے ہسبینڈ سے مجبور ہو کے یا خود DNC وغیرہ کروا دیتی ہیں، تو یہ بھی ایک قتل ہے۔ جو روح ڈل گئی، جو بیج ڈل گیا، اس کو پروان نہ چڑھنے دینا بھی ایک قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تمام نافرمانیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 32، اور مت تم قریب جاؤ زنا کے، بے شک بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اب زنا کئی طرح کا ہے۔ ایک تو زنا ڈائریکٹ، جو اس کا مطلب بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کے علاوہ کانوں کا زنا ہے، ہم آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھیں، ان کے متعلق
ویوز قائم کریں، جیسے کہ ہم موجودہ معاشرے میں کر رہے ہیں، فلاں ایکٹر فلاں دس ڈیٹ ہمیں بہت پسند ہے، اور اس کے متعلق ساری ڈسکشن کرنی، اور اسی طرح سے کانوں کا زنا، بری باتیں سننا، ان پر عمل کرنا، انہیں دوسروں تک پہنچانا۔ اور اسی طرح سے جو زنا ہے، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا اپنی نرم باتوں سے، سورہ احزاب میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ نہ تم اس طرح کی نرم باتیں کرو کہ کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو اور وہ تمہاری طرف مائل ہونے لگے، اس میں واضح منع کیا گیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے، مخلوط تعلیم، مخلوط جابس، مخلوط ہر طرح کے کام۔ تو اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے، تاکہ جنسی براہ روی سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھے ساری جنسی براہ روی سے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی جگہ ہے جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود میں رہنے کی توفیق دے، اور حدود کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حدود کو پہچاننے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور زنا کا اس حد تک گناہ ہے کہ اس میں دونوں کے لیے سزا ڈیفرنٹ ہے، شادی شدہ زانی کے لیے اور کنوارے زانی کے لیے، اور اس کی کوئی زندگی نظر نہیں آتی، بلکہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو سنسار کرو اور اتنا کرو کہ وہ مر جائیں۔ اگر ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ اسلامی قانون نافذ کریں تو ہمارے ملک میں اس طرح کے اصول، اس طرح کے قانون آئیں گے کہ ہم اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رہیں گے اور رکھیں گے۔ جب ہم اس طرح کی سختیاں کریں گے، اسلامی قانون نافذ ہوگا، تو لوگ اس طرح کے گناہ کرنے سے دور رہیں گے۔ آیت نمبر 33، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور جو قتل کیا گیا مظلومی کی حالت میں، دیکھیے اس کے آگے کیا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 33 میں کہ اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ، یعنی جو سچائی پر ہے، جو حق پر ہے، اسے، اور جو مظلومی کی حالت میں ہے اسے قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو نہ قتل کیا جائے، نہ مارا جائے، اور جو مظلومی کی حالت میں ہے، سچائی پر ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہ ماریں۔ فقط جعلنا، تو یقیناً ہم نے کر دیا، لی ولی، اس کے ولی کے لیے، سلطانم فلا یسرف، غلبہ تو نہ وہ زیادتی کرے، فی القتل، قتل کرنے میں، انہ کان منصورا، بے شک وہ ہے مدد دیا ہوا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لی ولی جی، ولی، اولیاء کرام اور ولایت، فلا، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، یسرف، اسراف، القتل، قتل، منصورہ، نصرت، ناصر، نصیر اور انصار۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کا ورڈ صرف ایک ہے، جعلنا، تو ہم نے کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے متعلق بات کرنے، تو یقیناً ہم نے کر دیا اس کے ولی کے لیے غلبہ، یعنی اس کا جو مالک ہے اس کے لیے ہم نے غلبے کا مقام بنا دیا، تو نہ وہ زیادتی کرے قتل کرنے میں، بے شک وہ مدد دیا ہوا ہو۔ یعنی اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا گیا تو جو اس کے ورثہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ناحق قتل نہ کریں، بلکہ اگر وہ حق پر ہوں تو وہ قتل کا بدلہ قصاص سے لیں، قتل کا بدلہ قتل، اور اگر ممکن ہو تو قصاص کی جگہ دیت کو اپنا لیں، تاکہ دونوں فریقین میں صلح بھی ہو جائے، اور قتل در قتل، یعنی ایک انسان کا خاتمہ ہوا اسی طرح سے دوسرے کا خاتمہ نہ ہو، اور جو دشمنیاں ہمارے معاشرے میں نسل در نسل چلتی ہیں اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اسلامی شریعت کو نافذ کرے، ہمارے ملک پہ ایسے حکمران ہوں جو اسلامی شریعت کو نافذ کرنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے اور کروانے والے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔